बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मियाँ वाली खटक बेल्ट और मैं हूं आपके साथ हाजी तारिक महमूद ख़ान खटक। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसान कैसे खुश रह सकता है। मैं आज पुराने रवाजात को तोड़ना चाहूँगा। दोस्तों, आजकल हर इंसान बड़ी से बड़ी खुशी की तलाश में होता है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। हम छोटी खुशी को खुशी समझते ही नहीं हैं, ना हम छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी खुशी नहीं मिलती। छोटी खुशी पे अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ने से अल्लाह पाक हमें बड़ी खुशी से महरूम रखता है। छोटी खुशी क्या है? मसलन ये एक छोटी सी खुशी है कि आप सुबह सुबह उठे, आपकी आंख खुल गई, दिन से दिन मिल गया। ये कितनी खुशी वाली बात है कि आप सुबह सुबह सही सलामत उठे, क्योंकि दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह तक उनकी डेथ हो जाती है। और अगर अल्लाह पाक ने आपको सुबह सुबह सही सलामत उठाया तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको एक नई ज़िंदगी से नवाजा है, जिस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अगर आपको अच्छा नाश्ता मिला और आपने खा लिया तो भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं आज खाने के इस काबिल हुआ। अगर आप सुबह सुबह उठे, बाहर निकले, आपको ठंडी हवा का झोंका अच्छा लगे तो भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर, क्योंकि आज आपको अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है कि आप ठंडी हवा का झोंका महसूस तो कम से कम कर सकते हैं। बुढ़ापे में शायद आप ये भी महसूस ना कर सकें। वो गीला घास जिस पे आप सुबह सुबह नंगे पाँव चलते हैं, जिससे आपके पाँव को एक ठंड सी महसूस होती है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप का मुस्कुराता चेहरा देख लें, ये भी बहुत खुशी की बात है। अपने मासूम बच्चों का चेहरा देख लें, इससे बड़ी खुशी नहीं होती। इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, 20 रुपए में भी आप खुशी ख़रीद सकते हैं। मसलन एक अंडा लिया, 20 रुपए का एक अंडा लिया, उसको फ्राई किया, उसके ऊपर नमक और काली मिर्च, साथ साथ पराठा और चाय, वो भी अपने बच्चों के साथ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। हमारे लिए खुशी की बात ये होती है कि हम सुबह उठें और किसी महंगे 5 स्टार होटल में नाश्ता करें, तो हम उसको बड़ी खुशी समझते हैं। अच्छा, पैसे आते नहीं हैं, हमारे ख्वाहिशात अधूरे रह जाते हैं। होता क्या है, हम खुश नहीं होते। अच्छा, खुश होना और मुतमईन होना ये बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों की खुशी को देख के तो मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन अपनी खुशी को छोटी सी खुशी समझते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमें बड़ी खुशी से नहीं नवाजता। अपनी खुशी पर मुतमईन होने की आदत डालें। जब आप अपने अंदर मुतमईन होने की आदत डालेंगे तो अल्लाह पाक आपको खुशी से नवाजेगा। हम दूसरों की कामयाबी को बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी पे खुश नहीं होते। जो लोग अपनी खुशी पे मुतमईन नहीं हैं, वो कभी खुश नहीं हो सकते। हम और ज़्यादा के चक्कर में होते हैं, यानी किसी के पास अगर 10 लाख है तो वो उससे भी ज़्यादा की कोशिश में लगा रहता है कि ये तो बहुत कम है और ज़्यादा होने चाहिए।
اگر کسی کے پاس 15 لاکھ ہے تو ہم اس کو دیکھ کے 15 لاکھ سے زیادہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور جس کے پاس 5 لاکھ ہے اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ جو لوگ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے، وہ لوگ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اپنی کامیابی پر خوش اور مطمئن ہوں تو وہ لوگ اللہ کے حکم سے ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ یعنی کسی کو دیکھ کے کبھی حسد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لالچی انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، لالچی انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے آفتاب اقبال کی ایک بات کبھی نہیں بھولتی۔ آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنے خواہشات کو ہمیشہ محدود رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کبھی ملال یعنی کبھی افسوس نہیں ہوتا، یعنی اس چیز کی کبھی تمنا بھی نہیں کرتا جو میرے پہنچ سے دور ہو۔ تو اس لیے جو آدمی اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو وہ آدمی کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اگر آپ کو خوشی ملی ہے اور آپ اس خوشی پر مطمئن بھی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی خوشی کیوں نہ ہو، تو خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے 2 کام ضرور کریں۔ ایک یہ کہ اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ نمبر 2، دوسروں کی خوشی میں ضرور شامل ہوں۔ جب آپ دوسروں کی خوشی میں شامل ہوں گے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی میں اپنا حصہ لے لیتے ہیں، تو آپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں رابطہ کرنے کی زحمت بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی رابطہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اس دور میں رابطہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی رابطہ کرے بھی تو وہ بھی غرور کرتے ہیں کہ فلاں مجھے کال کرے، اگر میں اسے کال کروں تو یہ میری توہین ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں رابطہ نہ رکھنے والے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ اس بات پہ بھی غرور کرتے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے کال کرے، اگر میں اسے کال کروں تو یہ میری توہین ہے۔ یاد رکھیں، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں جو لوگ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں، یعنی فہم کو، علم کو، خوشی کو، اللہ کے کرم کو۔ دیکھو، خوش رہنا یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ خوشی زندگی کا محاصل ہے۔ زندگی کا بہت بڑا حاصل جون سا ہے وہ خوشی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے تو ایسا سمجھو کہ آپ دنیا کا ناکام ترین انسان ہو۔ نام خوشی رکھنے سے انسان خوش نہیں ہوتا۔ کہیں لڑکیوں کے نام، کہیں لڑکوں کے نام بھی خوشی ہوتا ہے، لیکن نام رکھنے سے انسان خوش نہیں ہوتا۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تب خوشی ہوتی ہے۔ جو لوگ پیسوں کے ساتھ خوشی کو جوڑتے ہیں، یعنی ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ خوشی نہ تو اس بات میں ہے کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے یا بڑا، آپ کی گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی، آپ کی گاڑی نئی ہے یا پرانی، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم، مال و اسباب کم ہے یا زیادہ۔ ان چیزوں سے انسان کی زندگی تو آسان یعنی بہتر گزر سکتی ہے، لیکن خوشی کو حاصل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔
خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان کی ترجیح میں خوشی شامل ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خوشیوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کو رونا بھی پڑتا ہے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ خوشیوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ کچھ لوگ خوشی میں تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مثلاً اگر اللہ پاک نے آپ کو خوشی دی ہے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، ساری دنیا، بہت زیادہ عوام آپ کی شادی میں، آپ نے ان کو دعوت دی ہے، آپ کے گھر میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے گھر میں فائرنگ شروع کر دی، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی جان چلی جائے آپ کے فائرنگ کی وجہ سے، تو یہ خوشی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اکیلے میں خوشی منانی ہے تو بے شک جو مرضی ہو آپ کریں، فائرنگ کریں، جو کچھ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے ساتھ خوشی منانی ہے تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر، یعنی اپنی اوقات میں رہ کر خوشی منائیں۔ بہت سارے لوگ خوشی میں بےہودہ ہو جاتے ہیں، خوشی کو سنبھال نہیں پاتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ خوشیوں کی وجہ سے دوسروں کو غم میں مبتلا کریں تو یاد رکھیں اس کو خوشی نہیں کہتے، وہ عبرت ہے، ایک عذاب ہے۔ ہاں، ایسی خوشی جس سے دوسروں کو بھی خوشی مل رہی ہے، دوسروں کو آپ شریک کریں، آپ بھی آئیے۔ اگر اللہ نے مجھے خوشی دی ہے تو سب مل کر خوشی منائیں، تو اس کو خوشی کہتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی بغیر خوشی کے بھی کہے لگائیں، ضروری نہیں کہ آپ خوش ہوں تب آپ کہے لگائیں۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کے 125 مسلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بعض لوگوں کا چہرہ مردہ سا لگتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خوش رہنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کے چہرے کے مسلز بھی ایکٹیو رہتے ہیں، ان کے چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ تر و تازہ ہیں۔ اگر ایک گھر کا سربراہ اپنے 125 مسلز کو ایکٹیو رکھے تو اس کی وجہ سے پوری فیملی خوش رہ سکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ نیت کر کے سوئیں کہ کل صبح مسکراہٹ سے دن کا آغاز کروں گا، تو آپ کی مسکراہٹ کئی مسکراہٹوں کو جنم دے گی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خوشی کو خواہشات کے ساتھ مت جوڑیے۔ خوش رہو، آباد رہو، خوشی بانٹنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔